جی سورہ لقمان. سورہ لقمان میں ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اور پھر اس کے بعد ہم ہوتے ہوتے ابھی یہاں تک پہنچے. یا بنی اقیم الصلاۃ وأمر بالمعروف. تو یہ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 12 سے لے کر اور 17 تک 6 آیتیں ہو گئیں. اور ان پر ہم نے بات کی تھی. وہ جو توحید کی بات کر رہے تھے معیت قیومی والی، وہ یہ تھی آیت کہ اگر کوئی ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی، رائے کے دانے کے وزن کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو اور سخت پہاڑوں میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو لے کر آتا ہے یا آئے گا، اور بے شک وہ لطیف و خبیر ہے. تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ معیت قیومی ہے جس کا ذکر ہے کہ خدا ہر شے کی معیت میں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اور اس کو کہتے ہیں معیت قیومی. اور قیومی کا لفظ اس کے ساتھ کیوں لگا؟ اس لیے کہ یہ معیت اگر نہ ہو تو کوئی شے بھی قائم نہ رہ پائے، کوئی شے بھی اپنی زندگی کو باقی نہ رکھ پائے. یعنی ہم ہر شے کی جو زندگی ہے وہ خدا کی وجہ سے ہے، خدا کی بنا پر ہے. یہ اصل بات ہے جس نظریے کو کہا جاتا ہے معیت قیومی. اور یہ توحید بیان کر کے اور شرک اور والدین اور یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد ایک آیت میں 4 باتیں آئیں کہ صلاۃ قائم کرو، معروف کا امر کرو، منکرات سے روکو، اور جو بھی تم پر زندگی میں وارد ہو وہ چیز جو بوجھ والی ہو، مصیبت یعنی بوجھ والی، صعوبت والی کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے مقابلے میں صبر کرو. اور ان ذالک من عزم الامور، اور بے شک یہ والے کام جو ہیں یہ عزم امور ہیں، یعنی تمہارے امور کو مضبوط رکھنے والے ہیں، امر کو کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچانے والے ہیں، امر کو اسٹیبلٹی اور اسٹرینتھ دینے والے ہیں. یہ 4 کام اگر تم کرو گے، اس کی وضاحت ہم نے پچھلی دفعہ کر لی تھی. اور پھر اس کے بعد یعنی کہ اگر آپ ایک ترتیب دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ معارف ہیں، بنیادی صفت ہے، تو اس سے ہمیں حضرت لقمان کی جو گفتگو ہے اس سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ 4-5 صفات ایسی ہیں کہ جو بالکل بنیاد میں ہیں آپ کے خلق کے، اخلاق کے حوالے سے بالکل بنیاد میں، کہ اگر وہ صفات نہیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر باقی کوئی چیز بھی بلڈ نہیں ہو پاتی اور انسان کو فائدہ نہیں ہوتا. آپ میں سے یاد ہے کسی کو وہ 5 صفات کیسی ہیں؟ 5 یا 6؟ جی سر، بندگی، تقوی اور جی بندگی، تقوی، زہد، صبر، شکر. صبر، شکر، تقوی کا نام آپ نے لے لیا. جی. اور اس میں یہ کہ تقریباً بندگی جو ہے وہ اس کا حاصل ہے تمام چیزوں کا، کہ یہ تمام کے تمام صفات مل کر انسان کو عبد خدا بناتی ہیں اور اس کی عبدیت کے معیار کو بلند کرتی ہیں. اچھا، حضرت لقمان کے گفتگو سے جو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صبر اور شکر میں اولیت کس کو حاصل ہے؟ بتائیں. شکر کو، اولیت شکر کو حاصل ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم کنسپٹ ہے یہاں پر جو ہمیں مل رہا ہے ان بیانات سے، کہ جس انسان میں شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہوگا وہ حقیقتاً صبر بھی نہیں کر پائے گا یا آگے کے معاملات کو بھی. تو شکر گزاری کے طور پر مین ریفرنس کے لحاظ سے کس کو پیش کیا گیا ہے؟ والدین کو. آئی بات سمجھ میں؟
जी کہ सर। والدین کا جو مین ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ان کے شکر گزار بنو، یعنی کیونکہ انسان سب سے زیادہ جس کا انشکر لی ولے والدیک، کہ میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو واقعاً جس انسان کا اخلاق حسن ہوتا ہے، خوب ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو اس میں بنیادی صفت جو ہوتی ہے وہ صفت شکر گزاری ہوتی ہے. یعنی شکر گزاری کا مطلب ہے کہ کس نے میرے ساتھ نیکی کی، کون میرے اوپر احسان کرتا ہے، کون میرا خیر خواہ ہے، اور مجھے اس کو ریسیپروکیٹ کرنا ہے، مجھے اس نیکی اور خیر خواہی اور خیر سگالی والے معاملے کو پلٹانا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو یہ اور پرائمری کوالٹی ہے. بعد میں پھر صبر والی بات آتی ہے کہ انسان مشکلات میں، جو صبر کے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ بنیادی طور سے 3 موارد ہیں. وہ کون سے ہیں صبر کے؟ گناہ سے صبر کرنا، جی، گناہ پر صبر کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، اور نیکی کی طرف، نیکی کے راستے میں سفر. ہاں، اس کی اگر عربی بھی یاد رکھیں نا تو یہ پریپوزیشن بہت اچھے استعمال ہوئے ہیں حدیثوں میں. الصبر عند المصیبہ. عندہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جب آپ اس کی پریزنس میں ہو. واپس لیا تھا جی یہ کوئی صاحب اپنا مائک میوٹ کرنا بول رہے ہیں. آپ اس کو 1 منٹ کر دیا میں نے، ٹھیک ہے. کر دیجیے. الصبر عند المصیبہ. عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کی پریزنس میں ہوتے ہیں، یعنی جب آپ مصیبتوں کی پریزنس میں ہوں، مشکل حالات کی پریزنس میں ہوں، ان کے درمیان موجود ہوں، وہاں پہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. اور صبر کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان ایک اعلیٰ ہدف رکھتا ہو اور اس ہدف کی طرف حرکت کر رہا ہو. صبر اس وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بیٹھے ہوئے انسان کا، بے عمل انسان کا، کچھ نہ کرنے والے انسان کا صبر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی جی کلیئر ہے نا یہ بات؟ اس جگہ پر کوئی دھوکے میں نہ رہے کہ کسی کونے میں بیٹھ جانا یا مصیبتیں برداشت کرنا یا بے عمل ہونا، یہ اس کا صبر سے کوئی تعلق نہیں. صبر کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انسان ایک اعلیٰ ہدف رکھتا ہو، اس ہدف کی طرف حرکت کرتا ہو، اور اس کے رستے میں جو مسائل اور مصائب آتے ہیں ان کو عبور کرے اور ان کے مقابلے میں شکست خوردہ نہ ہو. یہ اس کو کہتے ہیں صبر. یہ ڈیفینیشن کلیئر ہے جی؟ جی سر، بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت بہت اہم ہے کیونکہ یہ بالکل اس کا الٹا ہمارا کنسپٹ ہے صبر کا، جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے. یعنی جیسے آیت اللہ خامنئی نے ایک بات بہت اچھی اس بارے میں بیان کی ہے، مثال انہوں نے دی ہے کہ صابر انسان از لائک اے ماؤنٹینئر کو پہما. جو پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کی نظر سب سے پہلے کہاں ہوتی ہے؟ جو کوہ پیما ہوتا ہے چوٹی پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلند ہدف پر ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ خالی زمین پر کھڑے ہو کے چوٹی کو دیکھتے رہیں تو اسے آپ کوہ پیما کہیں گے؟ نہیں، وہ کرنا پڑے گا اوپر کی طرف، حرکت کوشش کرے. ٹھیک ہے، حرکت کرے گا اس ہدف کی طرف. اب جب وہ ہدف کی طرف یعنی چوٹی کی طرف حرکت کرے گا تو اس کا رستہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے. کوئی بھی پہاڑ سر کرنا آسان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا کے کسی بھی پہاڑ کی چوٹی سر کرنا آسان نہیں ہے. اس کے اندر بہت سارے یعنی مشکل رستے آتے ہیں، کھائیاں آتی ہیں، گڑھے آتے ہیں،
پھسلنیں آتی ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو انہوں نے آیت اللہ خامنئی کی جو صبر پہ تقریر ہے، تو یہ بہترین مثال ہے صبر کے معنی کو سمجھنے کے لیے، کہ صبر یعنی کوہ پیما والی حرکت، وہ والا کام۔ ٹھیک، تو یہ بات کلیئر ہو گئی نا آپ لوگوں کو کہ صبر کا معنی کیا ہے۔ تو اب جنرلی جو ہیں، یعنی فنڈامنٹل لیول پہ، بیسک لیول پر 3 قسم کی مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں جن کے مقابلے میں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ پہلی کون ہے؟ الصبر عند المصیبہ، یعنی مصیبت کا مطلب ہے کہ وہ حالات جو آپ کے لیے خوشگوار نہیں ہوتے، وہ حالات جو آپ کو توڑ دینا چاہتے ہیں، وہ حالات جو آپ کو جھکا دینا چاہتے ہیں، جو آپ کی زندگی کے رستے کو کسی گڑبڑ طرف لے جانا چاہتے ہیں، یہ مصیبت ہے، یہ مصائب ہے۔ تو ان کی پریزنس میں صبر، بات واضح بھی، عندہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ ٹھیک جی سر، جی جی ٹھیک، سمجھ آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہوگی؟ الصبر علی الطاعہ۔ اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلو، پر پر اوپر آنا، اپون، اوپر اوپر آنا۔ ٹھیک، تو یعنی اطاعت وہ چیز ہے کہ جو لائک آپ کی سواری ہے، جس پر آپ سوار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ پریپوزیشنز جو یہاں اس حدیث میں استعمال کیے گئے ہیں، یہ بڑی گہری معرفت دے رہے ہیں۔ اطاعت کے اوپر صبر، یعنی اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، تو نیک عمل ایک لحاظ سے شروع میں سرکش سواری کی مانند ہوتا ہے یا نہیں؟ میں نے بہت عجیب لفظ استعمال کیا، لیکن شاید میں اس اسٹیج پر آپ کے سامنے یہ لفظ بول سکتا ہوں۔ جی سر بالکل، ہوتا ہے یا نہیں؟ جی بہت مشکل ہوتا ہے شروع کرنا ہر اطاعت جب آپ کرنے پر آتے ہیں تو شروع میں وہ ایک سرکش سواری کی مانند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، جس کے اوپر آپ کو سوار ہو کر اور اسے رفتہ رفتہ رام کرنا پڑتا ہے، قابو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ پریپوزیشن بہت صحیح ہے یا نہیں؟ اعلیٰ والی، جی سر، کہ اطاعت پر سواری سوار ہونے کے لیے، اسے قابو میں کرنے کے لیے صبر چاہیے۔ یعنی صبر کا مطلب کیا ہے؟ وہ والا صبر جو اصل وہ ہے کہ اس ہدف کو رکھتے ہوئے محنت کرو، دقت کرو، تھکو نہیں، خستگی محسوس نہ کرو، اور اس کو قابو کرو۔ اطاعت کے جو بھی عنوانات ہیں اور جو بھی اس کے تقاضے ہیں، ان سب کو اپنے قابو میں لے آؤ۔ یہ دوسرا صبر بھی سمجھ میں آ گیا؟ جی، جی اور تیسرا ہے الصبر عن المعصیہ، عن یعنی کہ اس کے مقابلے میں، کہ جیسے آپ اگر کسی چیز کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں یا دور رکھنا چاہتے ہیں، تو وہاں یہ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، عن۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، راغب، رغبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رغبت کرنا، لیکن اگر رغبہ عنہ ہو جائے گا تو معنی الٹ جائے گا، کہ کس بات سے رغبت ہے؟ کہ یہ دور رہے۔ صحیح، تو الصبر عن المعصیہ یعنی کہ معصیت کو اپنے سے دور رکھنے پر صبر۔ ٹھیک، صبر کے 3 موارد سمجھ میں آ گئے؟ جی سر، جی اور جی یہ سر۔ پریپوزیشنز جو ہیں، یہ بڑے اچھے ہیں جو اس روایت میں استعمال ہوئے ہیں، جس سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اطاعت کے ساتھ کیا کرنا ہے، معصیت کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور مصیبت کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو یہ جو حروف استعمال ہوئے ہیں، یہ آپ کو ایک لحاظ سے پریکٹیکل ٹپس بھی دے رہے ہیں آپ کی زندگی کے 3 اہم معاملات کے بارے میں، کیونکہ نارمل جو انسان ہوتا ہے وہ انہی 3 چیزوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے اپنی لائف میں، یعنی یا اطاعت خدا کی اوپر محنت کر رہا ہوتا ہے، یا معصیت اور گناہ سے بچنے پر محنت کر رہا ہوتا ہے، یا زندگی کے ناخوشگوار حالات اور پریشانیوں میں
کھڑا رہنے پر محنت کر رہا ہوتا ہے. تو ان تینوں کے حوالے سے صبر کو بتا دیا کہ یہ بیسک صبر ہے. اس کے بعد اگر تم اور اوپر جاؤ اوپر جاؤ اوپر جاؤ تو یعنی جیسے اولیاء خدا کا صبر کس مقام پر ہے, اللہ کی جدائی پر صبر ہے, یا خدا سے فراق پر صبر ہے, اینڈ سو آن. پھر وہ صبر کے جو موارد ہیں وہ پھر ہائی لیول کے ہیں, وہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوتے, وہ پھر بات اوپر چلی جاتی. تو یہ ہو گیا جناب آپ کا صبر. لیکن ایک بات ہم کو اور سمجھ میں آ گئی کہ پہلی منزل پر انسان میں شکر گزاری کی صفت ہونا چاہیے, ورنہ پھر اگلی کوالٹیز کا حاصل ہونا مشکل ہے. یعنی کہ جس میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں کہ اگر انسان میں شکر گزاری کی صفت نہیں ہوگی تو اس انسان میں پھر کون سی نفسانی بیماریاں پیدا ہوں گی؟ تکبر. تکبر بعد میں ہو سکتا ہے آ جائے, اصل کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. مایوسیت ہوگی. خود شرک غرضی, خود غرضی, خود شرک غرضی ہوگا, اور خود بینی. مایوسی ہوگی, خود کیونکہ وہ غرضی, پھر دوسری طرف خود غرضی ہوگی, پھر دوسری طرف بھاگے گا, جی جی. پھر وہ شرک یعنی کی کہ طرف جائے جس گا. انسان میں صفت شکر گزاری نہیں ہوتی اس کو آپ نوٹ کریں گے کہ وہ ایک خود غرض اور سیلفش انسان ہے. آپ اس بات کو نوٹ کریں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جو انسان شکر گزاری کی صفت رکھتا ہے وہ دوسرے کی ورتھ کو, ویلیو کو, رسپیکٹ کو جانتا اور پہچانتا ہے. اور ایسا انسان خود غرض نہیں ہوتا, خود بین نہیں ہوتا, سیلفش نہیں ہوتا, سیلف سرونگ نہیں ہوتا. اور پھر یہاں سے وہ 10 قسم کی اور خرابیاں پھر جنم لیتی ہیں. ٹھیک, تو یہ ایک بڑی بنیادی صفت ہے شکر گزاری والی. کہ جیسے دیکھیں نا آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ اس مادیت پرستی کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ یہ والا آئیڈیا لوگوں کے ذہن میں جڑ پکڑ گیا ہے کہ نہیں, کہ جو انسان پروڈکٹیو نہیں ہے اس کو سائڈ پہ رکھو, ہے یا نہیں؟ جی ایسا ہی ہے. یعنی کہ ایسا ہی ہے. انسانوں کو اتنا زیادہ کیئر کرنے کی مطلب اب کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں بھی یہی چیز ہو رہی ہے نا کہ والدین اب پروڈکٹیو نہیں رہے. اب اماں کام نہیں کر سکتی, ابا کما نہیں سکتے, تو ان کو سائڈ میں ڈالیے, اب ان کی یوٹیلیٹی ختم ہو گئی. ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں نا. یعنی جیسے ویسٹرن سوسائٹی میں تو بہت عرصے سے ہے اولڈ ہومز کہ بھئی اب آپ معاشرے کے لیے پروڈکٹیو نہیں رہے تو ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ رہیے, لیکن اب مین اسٹریم سے ہٹ کے اب آپ اپنا الگ ایک خود کیجیے اور وہاں پر آپ بیٹھے رہیے اولڈ ہوم میں, اور وہاں اپنی زندگی گزاریے سکون سے. ٹھیک, تو ہمارے یہاں بھی اب اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں کہ جس میں اماں ابا کو اس نظر سے, لیکن اگر صفت شکر گزاری ہوگی تو کیا ہوگا؟ ان کو ویلیو دی جائے گی. کیوں ویلیو دی جائے گی؟ اس لیے کہ کہ انہوں آپ نے ہمیشہ ان کے احسانات کو آج کمزور ہو گئی, لیکن یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک زمانے میں میرے اوپر احسان عظیم کیا اور مجھے میری کمزوری کی حالت ہوا کہ انشکر لی ولے والدیک, کیونکہ یہ دو ہستیاں ہی ہیں, یعنی خدا ہے جو حقیقی زندگی دینے والا ہے حقیقت میں, اور والدین ہیں جو بالواسطہ ہماری زندگی کے وجود میں آنے کی بنیاد بنے. تو اگر تم نے ان دو ہستیوں کو ہی جو کا اتنا بڑا احسان کے اوپر ہے نہیں ہوگی, اور پھر اس کے بعد ایک پوری ٹرین ہے خراب صفات اور خراب اعمال کی جو اس کے پیچھے چلی آ رہی ہوتی ہے.
ولا تصعر. اب آخری جو 2 آیتیں ہیں ان میں ڈونٹ ہے, ڈونٹ یعنی یہ نہیں کرنا. اس سے پہلی والی آیت میں کیا تھا کہ یہ کرنا ہے, جو 4 باتیں بتائی تھیں, اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف 2 وانہا عن المنکر 3 واصبر علی ما اصابک 4. یہ کرنا ہے, ان کو کرنے سے تمہارے امور میں عزم آئے گا, مضبوطی آئے گی, پختگی آئے گی. اور اس کے بعد کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں. ٹھیک, اس کو بھی دیکھیے کہ کتنے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے منہ کو یا اپنے رخسار کو لوگوں کے آگے پھلاؤ نہیں, یعنی ان کے آگے بوسٹ کرنے کی, ایروگنٹ بننے کی, اپنے کو بہت زیادہ اہمیت والا جتانے کی کوشش نہ کرو انسانوں کے سامنے. لوگوں کے ساتھ بڑا بن کر, اسپیشل بن کر, وی آئی پی بن کر ملنے کی کوشش مت کرو. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. مشی کا ورڈ تو آپ سمجھتے ہی ہیں. مشی کا مطلب کیا ہے؟ walk Walk. چلنا. وَلَا تَمْشِي تو نہ چلو, فِي الْأَرْضِ زمین میں, مرحا. مرحا جو کیفیت ہوتی ہے کہ ایک انسان, جیسے اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں نا اتراتے ہوئے چلنا, یا ایسی ہواؤں میں اڑنا کہ گویا زمین پر قدم ہی نہیں ہے, یہ ہے حالت مرحا. ٹھیک ہے. ہلو, آواز بند ہو گئی ہے. ہلو, ہیلو, نہیں آ رہی. ہاں آئی آواز, لیکن میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز. سر کی نہیں آ رہی. سر ہے نہیں لائن پہ. شہزاد بھائی میں نے آپ کو ہوسٹ کیا ہے, ابھی سر نہیں ہے اس وقت موجود. جی میں نے دیکھ لیا. جی وہ میں السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم آواز آ السلام. رہی ہے؟ ہاں اب جی آواز جی آ رہی ہے, آپ کے بیچ میں ہو گئی تھی. چلیں. اس میں اکڑ کی بات تو نہیں, اکڑ کر نہیں چلنا. وہی ہے اتراتے ہوئے, اکڑ سے. دیکھیں رضوان بھائی, جو بھی لفظ آپ استعمال کریں گے نا, آپ کو اس کا معنی اچھے سے سمجھنا ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. تو جی شہزاد بھائی مجھے ذرا دوبارہ سے ہوسٹ بنا دیں. میں بنا دیا سر, دیکھ لیں آپ. اچھا ٹھیک. جی ذرا اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے, آپ کی آواز تھوڑی بند ہو گئی تھی, شاید نیٹ کا جی ایشو ہو گیا. مراحا کو, ہاں مراحا کا جو میں بتا رہا تھا نا کہ انسان ایک بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے دماغ پر یعنی دماغ میں ایسی ہوا بھر جاتی ہے کہ وہ نہ اپنے اطراف کو دیکھ رہا ہوتا ہے, نہ خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, بلکہ ایک بالکل ہی کسی خیالی دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ خیالی دنیا کیا ہوتی ہے کہ واہ رے میرے کیا کہنے, وہ یہ والی صورتحال ہوتی ہے کہ میرے کیا کہنے.
میری کیا منزلت، میرا کیا مقام، کون میرے سامنے، یہ والی جو حالت ہوتی ہے، اور دنیا وہ دماغ میں یہ سب کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ ہوا، یہ ہے مراحہ. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی جی. اب آپ پوچھ لیں کہ وہ جو آپ کو کنفیوژن تو نہیں ہے نا، یہ نہیں، اس کو آپ کہیں گے، آپ اس کو اترانا کہہ لیں، اس کو اکڑنا کہہ لیں، انگریزی میں اس کو بوسٹنگ کہتے ہیں، ایروگنٹ بیہیویئر کہتے ہیں. ٹھیک. تو زمین پر ایسی چال نہیں چلنا ہے. تو پھر اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری. کہ پھر زمین پر عاجزی اور انکساری. اچھا، اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو حسن خلق ہے اور اچھا اور پاک اور پسندیدہ اخلاق جو ہے نا، وہ ہمیشہ اعتدال پر ہوتا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے، میں نے آپ کو اس میں بھی فرق بتایا تھا، شجاعت اور تہور میں، کہ جو صفت غضبیہ ہے خدا نے دی ہے، وہ بھی ایک جگہ پر جا کے افراط میں چلی جاتی ہے، ایک جگہ تفریط میں، یعنی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے کہ حد سے پیچھے رہ جاتی ہے. لیکن اس کی جو قابل تعریف اور اعتدال والی حالت ہے، عدل والی حالت ہے، اس کو کہتے ہیں شجاعت. اور اگر وہ اپنی حد سے آگے بڑھ جائے کہ انسان ہر ایک سے ہر وقت لڑنے کو تیار ہو، یہ ہے تہور. اور اگر انسان کے اندر نعوذ باللہ غیرت مندی کم ہو جائے کہ جو جہاں پر غضب کی قوت کو شو کرنا ہے وہ بھی نہ کرے، تو وہ ہے بزدل. ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نہ اترانا مطلوب ہے، اور نہ اس قسم کا کہ بعض لوگ کہ وہ بالکل ہی سر جھکائے ہوئے عجیب سی حالت میں چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور جی یعنی کہ کسی نے بھی کوئی بات کی، ارے جی میں کس قابل، میرا کیا، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بھی غلط ہے. نہ دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ اس قسم کی چیزوں کو شو کریں، یا اس انداز سے رہیں کہ بہت ہی زیادہ اپنے کو منکسر المزاج اور بندہ عاجز بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جی میں کس قابل، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور میں تو ہوں ہی نہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ رسول خدا کے وصال کے بعد جب خلیفہ اول بیٹھ گئے اپنی مسند پہ، اور انہوں نے تقریر کی، کیا تقریر کی؟ جو بہت مشہور جملہ ہے اور جس کو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے صحیح کر دینا، مجھے بتا دینا، میں I'm open to this criticism. تو امام علی علیہ السلام نے اس پہ کیا کہا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اس مقام پر بیٹھنے کے اہل نہیں ہو. جو سربراہ ہے، جو لیڈر ہے، جو رہنما ہے، وہ پیچھے چلنے والوں سے کہے کہ میں غلطی کروں تو مجھے صحیح کر دیں. بتائیں یہ مقام ہے انکساری دکھانے کا؟ اگر یہ انکساری بھی تھی تو بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ اس کا اپوزٹ والا جو نظام ہے نا، وہ بھی اس پر بھی دھیان رکھنا ہے. تو حالت اعتدال، اور حالت اعتدال کیا ہوتی ہے؟ انسان پراپر ہو، تمیز میں ہو، تہذیب میں ہو، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، نہ خود اپنے اوپر زیادتی ہونے دے. یہ دین کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور آگے پھر یہ صفات کے ذریعے سے ان کو سمجھا دیا گیا، ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کہ خدا کس سے محبت نہیں رکھتا؟ مختال. مختال کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے خیالوں میں گم رہتا ہے، اپنے خیال میں اپنے کو پتہ نہیں کیا کیا بناتا رہتا ہے اور اسی میں گم رہتا ہے. یہ وہی مراحہ والی جو کیفیت ہے، وہ اس صفت سے نکل رہی ہے، مختال سے، کہ اپنی خیال بافی، یعنی اپنے خیال میں جال بنتے رہنا، کہ جیسا ابھی میں نے کہا کہ میرے کیا کہنے. اور فخور یعنی بہت زیادہ فخر کرنے والا. تو وہی یعنی کہ جس میں یہ دو کوالٹیز ہوں گی، وہی
ایسی اتراتی ہوئی چال چلے گا، وہی اپنے آپ کو نامعلوم کیا کیا سمجھتا رہے گا، اور ایسا ہی شخص جب لوگوں کے درمیان بیٹھے گا اور ان سے بات کرے گا تو اپنا منہ پھلا کے بات کرے گا، یعنی کہ اس طریقے سے بات کرے گا کہ جیسے میں بہت کچھ ہوں اور تم میرے سامنے حقیر ہو. یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک. اور وقفد فی مشیے کا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. قصد یعنی میانہ روی، افراط و تفریط سے پاک. اچھا، یہاں میں آپ سے پوچھوں کہ وقفد فی مشیے کا، تو مشیے کا اس کا مطلب آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ اپنی چال میں، اپنی روش میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی نہ زیادہ تیز چلو نہ زیادہ آہستہ چلو، درمیانی چال چلو، جس میں یہ فقط یعنی کہ یہ آپ کے واکنگ کی بات ہو رہی ہے؟ جی یہ واکنگ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آپ کے اندرونی اس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے لوگوں سے ملنے کا. زیادہ تر یہ کہ ان یور واک آف لائف، جب تم اپنی زندگی کا سفر طے کرو تو جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ کیا کرنا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، جو عدل کا اور درمیانی رستہ ہے اس کو اختیار کرنا. ٹھیک ہے، نہ افراط نہ تفریط. یعنی شجاع ہونا ہے انسان کو، نہ وہ ہونا ہے کہ جھگڑالو اور فسادی، اور نہ بزدل اور کم ہمت. یہ دونوں غلط ہیں. تو ان کے درمیان میں کیا ہے؟ قصد والی چال کیا ہے؟ انسان شجاع ہو، یعنی جہاں پر مقام ہے قوت غضب کو شو کرنے کا وہاں پر شو کرے، اور جہاں پر نہیں ہے وہاں پر اپنے آپ کو روکے رکھے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اپنے اندر، اپنے درمیان، مؤمنین و مسلمین کے درمیان کیا مقام ہے کہ آپ ہر وقت اپنی قوت غضب کا مظاہرہ کرتے رہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ معتدل مزاجی کے ساتھ رہنا چاہیے. نہیں، نرمی اختیار کرنی چاہیے، زیادہ تر درگزر اختیار کرنی چاہیے. یعنی ہماری ساری کی ساری قوت غضب کس پر اترتی ہے؟ اپنے لوگوں کے درمیان، اپنے لوگوں پر، یا کمزوروں پر جو ہمارے سامنے کمزور ہے؟ کمزوروں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بیوی کے ساتھ زیادہ غصہ دکھائیں گے، بچوں کے اوپر زیادہ غصہ دکھائیں گے، ملازمین پر زیادہ غصہ دکھائیں گے، اور پھر اپنا جو اپنے اندر جو لوگ ہیں، یعنی کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ آپس میں اتنا کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر اتنی جلدی غضبناک ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ الاؤنس دینا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مہربانی کا برتاؤ کرنا چاہیے. کہ اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو اس بنا پر ہمارا ایک دوسرے پہ حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں، ہم ایک دوسرے کو سکھانے پر محنت کریں، نہ کہ غصہ کرنے پر. ٹھیک. تو یہ تمام کی تمام باتیں کہ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے، میانہ روی کا مطلب کیا ہوتا ہے، 0 + 2 = 1 نہیں ہے، ڈیوائڈیڈ بائی 2 = 1 نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ ادھر بڑھی ہوئی اس میں حالت میں ہو، نہ ادھر جھکی ہوئی حالت میں ہو، بلکہ اعتدال کے ساتھ اور جو صحیح روش ہے وہ اختیار کی جائے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو دھیما رکھو. چلا کر، چیخ کر، شاؤٹنگ، اسکریمنگ، کرائنگ، یہ والے کام نہیں کرو، اس طریقے سے بات نہ کرو. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ منکر، یعنی جو ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. کہ جس طریقے سے کہ وہ مطلب نہ وقت نہ موقع محل، اور وہ اپنے بلند آواز سے شور مچانا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈو ناٹ بی لائک اٹ، اس کے طریقے سے مت بنو. اپنی آواز کو دھیما رکھو، اچھا رکھو، ادب اور تمیز کے دائرے میں رکھو. یہ خلق ہے.
تو جناب لقمان کے جو بیان کردہ خلق ہیں وہ یہ 8 آیت ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر ختم ہو رہا ہے. حضرت لقمان والا جو بیان ہے نا وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اور اس میں ہم نے کچھ نئے اخلاقیات دیکھے. پہلے جو ہم نے بنی اسرائیل میں بات کی تھی اور سورہ انعام میں بات کی تھی, تو یہاں پر کچھ نئی باتیں اخلاقی, یعنی ہمارا اخلاق کا جو پورا ٹریجر باکس ہے اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ ہو گئی. جی بتائیں. جی سر. جی سر, یہی اطراء کے صبر ناصر آئے, حسین صبر آئے ہے اس میں, آواز سے صبر آئے ہے مصیبت پر, جی. اور یہ کہ اکڑ کے نہیں چلنا, منہ نہیں پھلانا, اکڑ کے نہیں چلنا, اور میانہ روی, اپنی زندگی اپنی کے آواز تمام کو, امور میں میانہ روی اختیار کرنا ہے. اپنی آواز کو دھیما رکھنا. جی. اپنی آواز کو ادب اور تہذیب کے دائرے میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی اب آپ کی جو لسٹ ہے نا پوری, وہ گرو کرتے رہنا چاہیے ان تمام کو ملا کے, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں وہی ہیں جو وہاں سے آ رہی ہیں, اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایڈ اپ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, بڑھتی جا رہی ہیں. آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں, کیونکہ اب یہاں سے اس کے بعد پھر اب ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ دوسری آیتوں پہ جائیں گے اخلاق کے حوالے سے. تو اگر اب تک کی جو ہماری بات ہے یا اس سے اور ریلیٹڈ بھی اگر کوئی کنسپٹ آپ کا ہے یا کوئی چیز آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں. اچھا یہ اچھا, اب ایک کام, یا اگر وہ بات ہوتی ہے نا تو آپ لوگ ذرا تھوڑا یا ہینڈ ریز کر دیں تاکہ آوازیں آپس میں نہ ٹکرائیں, تو پھر میں وہ کہہ دوں گا کہ جی فلاں پوچھ لیں. جی اچھا, رضوان صاحب جی بولیے. اچھا, اس میں یہ دیکھا میں نے کہ آیت نمبر 17 کے آگے رکوع آ گیا ہے, تو وہاں پر جو ہے نا میسج مکمل ہو جانا چاہیے جہاں رکوع آ رہا ہے, لیکن وہ میسج کنٹینیو کر رہا ہے, آیت نمبر 18 میں بھی کنٹینیو کر رہا ہے. تو کیا رکوع کا یہ مطلب یہ جو میں سمجھ رہا ہوں, میں ان چیزوں پر اتنا زیادہ میں نے غور کبھی بھی نہیں کیا, اس لیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ظاہر ہے کہ جنہوں نے قرآن کمپائل کیا ہے یا رائٹ کیا ہے پھر یہ وہاں سے آیا ہے, لیکن آپ جب خود بیانات قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو وہ تو آپ کو بالکل واضح طور سے نظر آ رہا ہے کہ بیان ختم کہاں پہ ہو رہا ہے, رک کہاں پہ رہا ہے. صحیح. جی, اس کے بعد کوئی محترمہ تھی, آئی تھنک بیانات کی اس پہ تھیں جو سوال کرنا چاہ رہی ہیں. جی سر, میرا نیٹ کا پرابلم ہو رہا تھا. مجھے جو آپ نے شجاعت کا ایک درمیانی درجہ بتایا تھا اور 2 ایکسٹریم بزدلی, اور ایک اور آپ نے ٹرم جو اپر لیول کی یوز تحور. تھینک یو سر. جی جی, اور کوئی سوال؟ میں جسٹ ریکیپ کرنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا, کہ جیسے آج ہم نے صبر کے 3 بتائے, آپ نے ڈیٹیل اس کو اور کلیئر کر دیا. اس کے بعد شکر کے 5 بتائے تھے درجے, تو یہ نہیں, ارکان شکر کے 5 ارکان تھے, اس ارکان میں تھے. تو اس طرح سے جو اور ان سب میں جو یہ سب مل کے پیرامڈ بنتے ہیں اور ٹورڈز جاتے ہیں بندگی کی طرف. آپ کی بندگی کی کوالٹی کو امپروو کرتی چلی جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے تقوی آتا ہے, اس سب کو تقوی ہوتا ہے, اور تقوی پھر جو ہے بندگی کو لے کے آتا ہے. کیونکہ تقوی, دیکھیں تقوی اور زہد اگر نہیں ہوگا نا تو باقی چیزوں کا ہونا بہت مشکل ہے. کیونکہ اگر انسان خدا کی طرف توجہ ہی نہ رکھتا ہوگا, اگر انسان جو ہے دنیا کی محبت لے کے دل میں بیٹھا ہوگا, تو وہ کس طریقے سے آپ سمجھیں کہ باقی کسی اچھائی کی طرف جائے گا. اچھا, جو زہد ہے, زہد میں تو یہ ہے نا کہ اگر کوئی چیز آپ سے چلی جائے تو اس پر افسوس نہیں کرنا, اور تو کوئی چیز اگر آپ کو مل جائے تو اس پر خوشی نہیں کرنا. نہیں, یہ نہیں ہے, خوشی نہیں کرنا نہیں, مطلب خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہونا. آپے سے باہر نہیں ہونا. تو یہ جو زہد ہے, یہ جو زہد ہے, اور جو ابھی ہم نے آخری ارکان پڑھے ہیں,
کہ اپنی چال کو دھیمے رکھو، آواز کو بلند نہ کرو، فخر نہیں کرو، تو یہ زہد کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں؟ آ سکتا ہے، کیونکہ انسان دیکھیں زہد جو ہے نا بنیادی طور سے دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکال رہی ہے. اگر آپ غور کریں کہ انسان کب چیزوں کو پانے کے بعد بے انتہا خوش نہیں ہوگا اور کب چیزوں کے چلے جانے کے بعد حد سے زیادہ غمگین نہیں ہوگا، اس وقت جب دنیا کی محبت اس کے دل میں جگہ بنائے ہوئے نہیں ہوگی، تبھی پاسبل ہے. نہیں ہے؟ بالکل بالکل ٹھیک. ٹھیک. اور تو یہ دنیا سب کی محبت جب نکل جائے گی تو مختال اور فخور بھی نہیں ہوگا. ہاں، مختلف بھی نہیں ہوگا. یہی وہی چیز اس کو زہد میں. تو یہ الٹیمیٹلی زہد کی طرف جائی تھی، کیونکہ زہد جو ہے وہ سب سے کم ڈسکس کیا ہوا ٹاپک ہے. تو میں نے وہی آپ سے کہا نا کہ جو ہم نے صفات آپ کو بتائی نا وہ کی ہیں، زیادہ تر کوالٹیز پلٹ کے انہی کی طرف جاتی ہیں، ان کی طرف جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جب تک کہ ہم تقویٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ باقی صبر، شکر اور زہد کو یہ نا دیکھیں ایک بنیادی لیول کا تقویٰ تو آپ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں. وہ بنیادی لیول کا تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ کی بیداری سے اور آپ کی توبہ سے. یعنی آپ بیدار ہو جائیں غفلت کی حالت سے، غفلت میں نہ رہیں، اور توبہ کریں، یعنی خدا کی طرف پلٹیں. جہاں بھی جس طرف بھی رخ ہے ادھر سے اپنے رخ کو پھرا کر خدا کی طرف کریں. تو یہ بیداری اور توبہ جو ہے نا، یہ آپ کے اندر بنیادی لیول کا تقویٰ پیدا کر دے گی. لیکن اب باقی جو جتنی آپ کی محنت ہے نا، وہ تقویٰ کے لیول کو اپ کرتی جاتی ہے، اسٹرانگ کرتی جاتی ہے. کیونکہ یہ جتنی بھی صفات ہیں ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہاں، وہ تو ہم نے کیا عمل صالح اور تقویٰ، عمل صالح اور تقویٰ کی جو ایک پوری آیت آپ سے نے ڈسکس کی تھی کہ تقویٰ کے درجات ہیں، اس کے بعد اور ایک اور بھی میں آپ کو سمپل بتا دوں، ہر چیز کے درجات. انہیں تقویٰ کے حوالے سے 2 آیتیں آپ کو میں بتا دوں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بہت اچھے سے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ایک سورہ تغابن کے آخر میں ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. کیا مطلب ہوا؟ کہ تقویٰ آپ کو مستقیم کرتا ہے. نہیں، مَا اسْتَطَعْتُمْ استطاعت سے نکلا ہے. اچھا، استطاعت. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ اپنی استطاعت، اپنی کیپیبلٹی، اپنی کیپیسٹی کو بڑھاتے جاؤ اور تمہارے تقویٰ الہی کا معیار بڑھتا چلا جائے. تو تقویٰ کی لمٹ نہیں ہے. تقویٰ خالی کس سے لمٹ ہوتا ہے؟ تمہاری استطاعت سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک، صحیح. تقویٰ کے لیول پر کیپ کس چیز کی وجہ سے لگتا ہے؟ آپ خود معیار تقویٰ کی وجہ سے نہیں لگتا. نہیں، آپ کی آپ اس سے زیادہ متقی نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کی استطاعت، آپ نے اس سے زیادہ استطاعت نہیں پیدا کی. مطلب آپ نے مزید کوشش نہیں کی. ہاں، اپنی کیونکہ اب یہ جو آیت ہے، یہ آیت بھی ہمارے اسی نظریے کو سپورٹ کر رہی ہے نا کہ آپ کا جو اصل ہدف ہے وہ کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ بننا ہے. تو استطاعت بننے کا نام ہے یا کرنے کا نام ہے؟ ہاں بالکل، جتنا آپ عمل کرتے جائیں گے نہیں، بننا. استطاعت جب آپ کہتے ہیں میری استطاعت، میری کیپیبلٹی یہ ہے، تو یہ آپ اپنے بننے کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا اپنے کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اپنے کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا. نہیں، ہم سے زیادہ استطاعت، تھوڑا غور کیجئے گا اس بات پہ. میری استطاعت یہ ہے، کرنا بعد میں آتا ہے. آپ کی کوالٹی کیا ہے؟ آپ کی استطاعت اس کوالٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے نا، یا نہیں؟
बिल्कुल वो करती है, लेकिन वो तो बढ़ती रहती है ना, वो उसमें तो आपकी कोशिश के हिसाब से है ना। वो बाद में, जितनी लेकिन आपकी मैं कह कोशिश रहा हूँ होगी कि उतनी जब आप इस्तिताअत से तकवा को रिलेट कर रहे हैं हम्म, तो ये रिलेशनशिप जो है ये क्वालिटी की रिलेशनशिप है ना, न कि क्वांटिटी की। नहीं क्वालिटी की, ये क्वालिटी है, यहाँ पर तो क्वालिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात तो ठीक है नहीं ना। है। हाँ तो एक बात आपको समझ में आ गई कि ये तकवा की कोई लिमिट नहीं। हाँ तकवा की लिमिट फकत कहाँ से आती है? आपके अपनी कैपेसिटी से। और दूसरा है सूरह हुजरात, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में ज्यादा करीम खुदा की नजर में वो है जो ज्यादा मुत्तकी है। तो अब तकवा की कोई लिमिट है? नहीं है। जितना ज्यादा तकवा पैदा करते जाओ उतना ही ज्यादा हाँ। खुदा की बारगाह में करामत करते जाओ। करामत कदम होते जाओ। नो लिमिट। ठीक, ऐसे ही बंदगी की कोई लिमिट नहीं है, बंदगी की क्वालिटी की भी लिमिट नहीं है। जितना आप हो बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। जी, और कोई बात? किसी ने और हैंड रेज किया था? जी जी, फातिमा सुगरा साहब, जी फरमाइए। नहीं सर, वो आपने जवाब दे दिया मेरे सवाल का। अच्छा शुक्रिया जी। अच्छा, मैं एक सवाल आप लोगों से करूं कि अब थोड़े थोड़े सवाल मैं भी करूंगा ना आप लोगों से। सही है ना? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। कि लोग जो हैं, जैसे हम उनको कहते हैं कि आम, हमारे एक किसी बहन ने पिछली दफा वर्ड भी यूज किया था, आम लोग, अवाम, कि एक अगर हम इस बात को मान लें कि अवाम हैं और मोमिनीन हैं, यानी मोमिनीन अवाम नहीं है, इनके अपने प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से ये उस लेवल पे नहीं जा सकते या नहीं जा पाते कि जो कुरान करीम बता रहा है कि यानी तकवा बढ़ाते जाओ, करामत लेते जाओ, तकवा और ईमान बढ़ाते जाओ, मकाम एहसान तक पहुंच जाओ। याद है वो आयत सूरह मायदा की? बिल्कुल याद है वो 93 जी। बिल्कुल जी तो क्यों नहीं हो पाता ये? रुकावटों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप लोग? यानी जो लोग अवाम हैं वो सही अच्छे मोमिनीन की सफ़ों में क्यों नहीं आ पाते, और जो मोमिनीन हैं वो तकवा के बुलंद दर्जात को क्यों नहीं हासिल कर पाते, वो निचली सतह पर ही क्यों घूमते रह जाते हैं? इल्म की कमी की वजह से, शऊर, हदफ नहीं रखते सर। इसमें सर वो बताएं मुझे कोई वो नहीं है। तो वो है हरकत की कमी की वजह से। गफलत और मतलब जिसे कहना चाहिए कि सुस्ती, जिसे हम कहते हैं सुस्ती, गफलत और सुस्ती, मतलब आप जिसको हम सुस्ती में उसका सही अल्फाज नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या क्या कहा? हदफ नहीं है, सुस्ती दीन में है, लापरवाही हरकत नहीं सर। करते। अपने दीन में लापरवाही, इल्मी कमी ना, इल्मी कमी भी। इल्म की कमी। ठीक जी, और सर रिजवान साहब आप बताइए। माहौल भी नहीं मिलता उनको, माहौल और इस तरह का तरबियत के हवाले से कुछ कमी होती है उनके माहौल में। सही। उनका हदफ जो है वो आमतौर पर जानवर के लेवल पर होता है। वो जितनी भी काम कर रहे होते हैं वो जानवर का खाना पीना, रिप्रोडक्शन करना, और ये वो अपने आप को जानवर के लेवल से बुलंद कर नहीं पा रहे होते हैं। ये सवाल तो ये क्यों सवाल हाँ, ये क्यों अपनी जगह पर है। कर नहीं सकते क्यों? उसकी क्योंकि वजह उससे जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उससे जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना। वो चाहते हैं कि जिम्मेदारी नहीं रहे और खा पी के और बस उसी को अय्याशी समझते हैं ना, इसलिए उनका हदफ ये यानी होता है। वो वही गफलत वाली चीज की तरफ बात ज्यादा जा रही है। अच्छा देखिए, मैं आपको यहाँ पर ये आयतें
थी जो जहन में आ रही हैं शायद आप लोगों के, क्योंकि सूरह यूसुफ जो है वो हमारे लिए आम तौर से हजरत यूसुफ के किस्से पे खत्म हो जाती है ना। जी पूरी सूरह यूसुफ तवील है, तकरीबन 100 आयतें हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिसमें वाक़या है। तो उसके बाद लेकिन आखिरी 10 आयतें ना बड़ी माना खेज हैं, उस पर तवज्जो कम होती है। मैंने उसको कोट करते हुए बहुत कम सुना है लोगों को। है जहन में आपके आखिरी 10 आयतों में क्या है? सर आखिरी 10 आयतों में वो है जब वो किस्सा खत्म हुआ है तो उसके बाद जो उसके ऊपर डिस्कशन किए वाक़े के ऊपर नहीं जो हुआ। नहीं देखें, तो मेरा दिल चाह रहा था कि इस तरफ, और इसमें ही ये बड़े अहम नुकात हैं जो सवाल मैंने आपके सामने रखा, इस क्यों का जवाब है। वमा अक्सरुन्नासी वलौ हरस्ता बिमुमिनीन। अभी 5 मिनट आपके मैं लूंगा, 5-7 मिनट पर हम बात खत्म करते हैं। जी जी बिस्मिल्लाह। वमा अक्सरुन्नास, और नहीं इंसानों की अक्सरियत, वलौ हरस्ता, चाहे तुम जितने ख्वाहिशमंद हो जाओ, बेमुमिनीन, मुमिन होने वाले, यानी इंसानों की अक्सरियत मुमिन होने वाली नहीं है। ए पैगंबर तुम जितनी ख्वाहिश और तमन्ना कर लो। अब ये अजीब जुमला है, अक्सरियत इंसान जो है वो मुमिन बनने वाली नहीं है। तुम जितने हरीस हो जाओ, यानी तमन्ना, ख्वाहिश, जितनी कीननेस दिखा लो। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अज्र, तुम उनके सामने हक का पैगाम देते हो, पूरा रास्ता बनाते हो, जिंदगी की राहें उनको दिखाते हो, और उस पर कोई अजर नहीं मांगते उनसे, किसी बदले का, मजदूरी का सवाल नहीं करते। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, बल्कि ये जो कुछ भी तुम बताते हो ये तो आलमीन यानी तमाम के तमाम इंसानियत के लिए एक जिक्र है, जिससे फायदा उठाएं, मुफ्त में उनके लिए मौजूद है, पैगंबर की मशक्क़त और मेहनत के साथ उनके लिए मौजूद है। इस पर तुम कोई अजर का सवाल नहीं करते। लेकिन तुम जितने उनके बारे में हरीस हो जाओ, वो अक्सरियत इंसान ईमान लाने वाले नहीं है। अजीब बात है ये, नहीं है? हाँ, ये अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है, जबकि अल्लाह ताला तो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन अल्लाह ताला खुद ही कह रहा है। क्यों फिर कह रहा है? क्यों कह रहा है? ये तो अभी बताया नहीं है, अल्लाह ताला ने नहीं बताया अभी अल्लाह ताला ने नहीं बताया कि क्यों। अगली आयत में उसका जवाब है क्यों। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्ज़ि यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुअरिज़ून। कितनी ही निशानियां हैं समावात और अर्ज में, जिस पर से ये मुंह उठा के गुजर जाते हैं, बगैर देखे, बगैर तवज्जो, बगैर सोच, और उनसे मुंह मोड़े हुए, उनसे एराज किए हुए। तो असल क्यों का जवाब कहाँ पर है? यहाँ पर ही। निशानियों से मुंह मोड़ लेने पे। जी, तदब्बुर ना निशानियों की तरफ तवज्जो ही नहीं करना। वजह नहीं यानी आप लोगों ने जैसे गफलत का माना बयान किया था ना, गफलत का लफ्ज ये गफलत की तरफ ही जा रहा है, लेकिन गफलत को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, किससे गफलत? तो अल्लाह की खुदा ये निशानियाँ। बता रहा है कि तुम हर तरफ से हमारी निशानियों और आयतों में घिरे हुए हो, लेकिन अक्सरियत इंसान कैसी है कि एक हैवान की तरह, ऊंट की तरह उस पर से मुंह उठा के गुजर जाते हैं। किसी चीज के बारे में ना देखना है, ना समझना है, ना तवज्जो करना है, कुछ भी नहीं। जो हमने जिंदगी में तुम्हारे लिए हर कदम पर दर्स रखा है, हर कदम पर सबक है जिंदगी, कुछ नहीं देखना, दाखना, तवज्जो करना। अब आप बताएं, किसी मौलवी, मुल्ला, आलिम, टीचर, प्रोफेसर चाहिए इंसान को मोमिन होने के लिए? नहीं। सिर्फ एक बेदार और मुतवज्जे दिमाग चाहिए आपको। तो आप खुदा का निजाम देख रहे हैं कि खुदा ने आपको किसी का मोहताज नहीं रखा है, आप बनाते हैं अपने को दूसरों का मोहताज, कि फलां साहब नहीं होंगे तो मेरा ईमान ही नहीं आएगा। है ऐसी कोई बात इस निजाम में?
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ نظام نہیں خود ہے۔ ہدایت آپ کر کی رہا ہے۔ فطرت کے اندر وہ فطری ہدایت موجود ہے، آپ کے ارد گرد آیات خدا موجود ہے، موجود ہے۔ اور آپ اگر ان پر غور کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ کو زندگی کا سبق اور زندگی کی حقیقتیں ایک ایک کر کے کھلتی جائیں گی، اور ڈیفینیٹلی اس کے بعد جو نبی اور رسول اور امام اور وہ سب پھر آپ کو پراپرلی آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، لے کے چلتے ہیں، لیکن اصل مومن ہونے کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ والا یعنی کہ اگر ہم جا کے یہ کہیں کہ جی فلاں عالم نے مجھے یہ کر دیا، فلاں اس نے یہ کر دیا، تو خدا کان سے پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا؟ یا مان لے گا میری بات؟ بالکل صحیح بات ہے، وہ خدا انسان کو پکڑے گا کہ تم خدا خود کہے غور گا نا تمہیں عقل کس لیے دی تھی، عقل یہ آنکھیں، سما، بصر، فؤاد کس لیے دیے تھے، بات کس لیے دی تھی؟ یہ سمجھ کس لیے دی تھی؟ یہ تمام کی تمام نشانیاں، جیسے امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ دنیا نے تمہیں کب دھوکہ دیا ہے، دنیا نے تمہیں کب کہا ہے کہ میں با وفا ہوں، دنیا نے تمہیں کب کہا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کرو، تم نے کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اور تم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو کہ ایک دن تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ ٹھیک، آئی بات سمجھ میں؟ اکثریت انسان مومن کیوں نہیں ہے؟ رسول کی چاہت کے بعد بھی، بلا اجر رسالت کے پیغام کے بعد بھی اکثریت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ عالم نہیں پہنچے اور فلاں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خدا نے جو آیتیں ان کے ارد گرد رکھی ہیں اس پر سے منہ اٹھا کے گزر جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں کرتے اس پر۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی کہی ہے کہ میں نے جو ہے نا اس کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، تو اس کی فطرت میں یہ کیوں ہے کہ وہ زیادہ تر بے توجہ ہے اور غفلت میں یہ مبتلا ہے؟ فطرت میں نہیں ہے، اس کا تعلق فطرت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے، اس کا تعلق ہمارے طور طریقوں سے ہے، اس کا تعلق فطرت سے نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیا پرستی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے فطرت پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، جب فطرت ہم سے اپنی بات سنانا چاہتی ہے ہمیں، تو ہم کہتے ہیں شٹ اپ، چپ رہو، ہمیں اس کی سننا ہے۔ وہ جو مجھے بلا رہا ہے کہ مال کماؤ، وہ جو مجھے بلا رہا ہے کہ اس کی سننا ہے، مجھے تمہاری نہیں سننا۔ اسی وجہ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جب کوئی ان کو صحیح بات بتاؤ تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر کو نہیں ماننا ہے تو نہیں مانے، لیکن ناراض ہونے کی بات جو ہے نا وہ آپ سے اتنی شدید ناراضگی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنی فطرت کو چھپا چکے ہوتے ہیں، اور کوئی ظاہر کرتا ہے تو ان کو ہرٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب دوسرا سوال کہ اکثریت انسانوں کا تو یہ حال ہے، حال سمجھ میں آ گیا کیوں ہے؟ جی 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 بالکل کیوں ہے؟ ٹھیک، اب مومنین پر آئیے، جو لوگ ایمان لے آئے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، باپ رے باپ، اور اکثریت جو ایمان لاتی ہے اللہ پر مگر یہ کہ وہ مشرک ہیں۔ مومن کیوں نہیں ترقی کر پاتا؟ تو کسی نہ کسی درجے پر جو ہے نا وہ مشرک ہوتا ہے، کسی نہ کسی درجے پر مشرک۔ اور ریاکاری، یہ خود روایت کے اندر جملے موجود ہیں کہ ریاکاری ادنا درجہ شرک ہے، یعنی چھوٹا درجہ شرک، اور ریاکاری سے پھر اس کے اوپر خود پسندی، اس کے اوپر تکبر، اس کے اوپر حسد، عصبیت، یہ سب کی سب چیزیں پھر وہاں سے گرو کرتی ہیں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا مومن کیوں ترقی نہیں کرتا؟ کہ اس میں سے اکثر جو ہے نا وہ مشرک ہوتے ہیں، چاہے کسی لیول پر بھی ہو۔ اکثریت جو مومن ہوئے ہیں، ایمان لائے ہیں، وہ مشرک ہیں۔ لیکن اس میں انگلش میں ترجمہ صحیح نہیں کیا گیا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ and most of them do not believe in Allah، تو most of them تو وہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے، جبکہ یہاں پر تو مومن کی بات ہو رہی ہے، تو مومن کا ذکر نہیں کیا اس انگلش کے ترجمے میں، and most of them do not believe in Allah without associating others with him in worship، یہ جو آپ کے نیچے قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے نا، جی تو یہ ترجمہ صحیح نہیں کیا ہوا ہے۔
اس میں ایمان جی لانے جی، یہ والوں نا کو اس میں جیسے وہی ہے نا کہ آپ لفظوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے کریں گے نا تو معنی بدل جاتا ہے. ہاں بالکل جیسے آپ کہتے ہیں نا روکو مت جانے دو، اس میں ہر ہاں جی جی لفظ پر آپ ایک کوما لگائیں گے، ایک نیا معنی نکل آئے گا. ایسے ہی ہے، بالکل صحیح ہے. تو انہوں نے تو مومن کو ذکر ہی نہیں کیا. جب مومن کا ذکر نہیں کیا تو مومن کو پتہ ہی نہیں لگے گا وہ غلطی کیا وما کر رہا ہے. یؤمن اکثرهم باللہ کہ اور نہیں وہ ایمان لاتے اکثریت اللہ پر، الا مگر یہ کہ وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مشرک کا مطلب وہ نہیں ہے کہ بت پرست ہیں، ستارہ پرست ہیں، لیکن یہ کون سا شرک ہے؟ وہ شرک خفی اور شرک در افعال. یعنی جب اپنی زندگیوں میں جاتے ہیں تو جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک بہت اچھا جملہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ مومنین ہیں یعنی ظاہری مومنین ہیں ان کی گفتگو قرآنی ہے اور فکر قارونی ہے. صحیح؟ یعنی قارونی فکر ہے، فکر ساری کی ساری بیس کرتی ہے مال و دولت پر اور اس کی طاقت پر، اس کی پاور پر، اور گفتگو جو ہے وہ قرآنی ہے، بات قرآن کی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، آگے بات سمجھ میں؟ میں تھوڑا سا اچھا، اس کو اب ذرا یہاں بھی کیوں، یہاں بھی پھر کیوں ہے؟ آج یہاں پہ بھی کیوں سوال آئے گا نا، کیوں؟ ہاں، کہ اکثریت مومن مشرک کیوں ہے؟ جس طریقے سے کہ وہاں پر سوال تھا کہ اکثریت مومن، اکثریت انسان جو ہیں وہ رسالت اور پیغام کے آنے کے باوجود کیوں مومن نہیں ہے؟ یہ جہالت کی وجہ، یہ میرا خیال ہے یہ جہالت کی وجہ ہے. نہیں یہاں پر جہالت کی وجہ ہے. نہیں، یہ آیت خود بتا رہی ہے نا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کیا وہ لوگ اس بات سے امن میں آ گئے ہیں کہ ان پر عذاب خدا اچانک سے آ کے چھا جائے ان کے اوپر، یا قیامت اور یا موت کا وقت جو ہے ساعت ان پر اچانک سے آ جائے، اس حالت میں آ جائے کہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہیں. اب بتائیے اکثریت مومن مشرک کیوں ہے؟ کیونکہ وہ موت کو بھولے ہوئے، موت اور آخرت کی طرف سے وہ بھولے غیر ہوئے متوجہ. سے غیر متوجہ نہیں ہے. یہ بھی غفلت ہی میں آئے گا سر. جی، نہیں سر، اس آئی میں بات سمجھ میں؟ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس یہ میں بھی غفلت ہی میں. میں اس میں الزام دوں گا ہمارے مولویوں کو کہ مولویوں جو ہے نا وہ ان کو ایسا وہ اس کو ہاں مولوی ایسا ان لیکن کو یہاں پر جو آیت ہے نا وہ تو کسی کو بھی اوپر بھی بلیم نہیں کر رہی ہے، وہ تو کہہ رہی ہے بھائی نہیں تم کر رہی یہ ہے. حرکتیں کرتے ہو اس لیے تم ایسے ہو. ہاں لیکن میں تو بلیم کر رہا ہوں نا، قرآن تو نہیں کر آگے رہا، لیکن مجھے تو لگتا ہے بات کہ واضح ہو گئی آپ کو؟ جی جی سر، یہ بالکل صحیح ہے. جی، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل سمجھ آ رہی سر. جی سر. اکثری ٹھیک، اور اکثر تو ہمارا جو ہے وہ زیادہ تر، اگر ہم خدا نخواستہ ابھی تک اس کیٹیگری میں ہیں کہ آیات خداوندی کی طرف توجہ ہی نہیں ہے تو پھر تو ابھی ہم مومن ہی نہیں بنے. بالکل، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پھر تو مومن ہی نہیں ہوئے، ابھی تو ایمان ہی نہیں آیا ڈھنگ سے. اور اگر ایمان آنے کے بعد موت اور آخرت کے معاملات کی طرف متوجہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی درجے پر شرک موجود ہے. اور شرک کی جڑ کہاں پر ہے؟ ریاکاری اور خود پسندی پہ. ٹھیک ہے، بات ذہن میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. سر شرک خفی تھوڑا سا بتا دیں جی دوبارہ. شرک خفی تھوڑا سا، شرک خفی تھوڑا سا بتا دیں. شرک خفی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ شرک جو اوپر نظر نہیں آ رہا ہوتا، چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی آپ کے نفس میں ہوتا ہے، آپ کے اندر ٹریول کر رہا ہوتا ہے. اور وہ جو شرک ہے وہ ریاکاری اور خود پسندی ہے. صحیح صحیح. ٹھیک، تو یہ جو انسان موت سے متوجہ ہوگا، جو انسان آخرت کی فکر میں ہوگا، جو اپنا سرمایہ حقیقی کو آخرت میں دیکھے گا نہ کہ دنیا میں، وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہوگا، پاک ہوگا. تب آپ کو بات واضح ہوگی کہ مسائل اور مصیبت کی جڑ کہاں پر ہے؟ خود ہمارے اندر ہے. قرآن کریم نے بات واضح کر دی نا کہ کیوں تم ایسے ہو، کیوں اکثریت انسان ایسے ہیں.
صحیح ہے. ٹھیک. تو باقی کسی کی باری بعد میں آتی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ خود ہماری ہے کہ ہم آیات الہیہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہم موت اور آخرت کے معاملات سے غافل ہیں، اور باقی پتہ نہیں کیا 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 کر رہے ہیں، کرتے رہیں. ٹھیک. اب اس کے بعد قل ھذہ سبیلی، اے پیغمبر کہہ دو یہ میری سبیل ہے. کون سی میری سبیل ہے؟ سبل سلام کون سے ہیں؟ سبیل الہی کون سی ہے؟ یہ میری سبیل ہے، جو ہم نے وہاں سورہ انعام میں پڑھا تھا، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. یاد ہے؟ جی سر، جی سر. یہ میری صراط ہے جو مستقیم ہے. اب یہاں پر اے پیغمبر یہ بھی قل ہے، ھذہ سبیلی. اب لیکن ابھی سبیل بتائی نہیں ہے. آپ پیچھے سے آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں سبیل پیغمبر میں نہیں آ رہی ہیں جن کا ذکر پیچھے کیا ہے. لیکن ھذہ سبیلی کون ہے؟ کیا ہے آپ کی سبیل؟ ادعو الی اللہ، فقط ایک بات میری سبیل ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں الی اللہ. تو اگر اب آپ کے وہ لوگ آ گئے دعوت دینے والے، اگر آپ کسی ایسے کی دعوت میں بیٹھ رہے ہیں اور قبول کر رہے ہیں اس کی دعوت کو جو آپ کو الی اللہ نہیں بلا رہا، آپ کو خدا کی طرف رہنمائی نہیں کرا رہا، تو آپ سبیل پیغمبر پر ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں. نہیں ہے. نہیں ہے. تو اب اس دعوت میں بیٹھنا، قبول کرنا، اس کی اتباع کرنا کس کا قصور ہے؟ بلانے والے کا یا چلنے والے کا؟ چلنے والے. کیونکہ دیکھیں کلام الہی تو آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ رہا ہے. کلام خدا تو آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہے کہ رسول کی سبیل کیا ہے، اور نجات سبیل پیغمبر کی اتباع کر کے ہے نا. میری یہ کسی فلاں کی سبیل کی کوئی حیثیت تھوڑی ہے. اگر میں اس رستے کو فالو کروں گا، میں اس ٹریک پر ہوں گا، تو آپ کو میری بات سن کے فائدہ ہے. اور نعوذ باللہ اگر میں کوئی اپنی کہانی سنا رہا ہوں گا تو آپ کے لیے وبال ہے، مصیبت ہے میری بات کو سننا. ٹھیک. میری سبیل کیا ہے؟ لوگوں کو بتا دو، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں الی اللہ، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اور یہ دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ فقط تقلید؟ بصیرت. بصیرت ہے اس دعوت کی بنیاد، تقلید نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے مان لی جس کی بھی بات ہو. علی بصیرۃ، میں، علی کا مطلب آپ سمجھ گئے نا، آن، اپون. میں بصیرت پر ہوں، ومن اتبعنی، اور جو مجھے فالو کرتا ہے وہ بھی بصیرت پر ہے. اس میں پھر فالو کی بات تو آئی ہے ویسے، تو جو لیکن بالکل ہے، بصیرت کے ساتھ فالو کرنا، بصیرت کے ساتھ فالو کرنا. جو رسول کو فالو کرے گا وہ بھی بابصیرت ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی بصیرت کی ضرورت پڑے گی، لیکن اسے بھی وہ صفت ملے گی. صحیح. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تسبیح خدا کے لیے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا اس کو میں جوڑ دوں اب، کہ سورہ لقمان کے آگے آخر میں ہم نے جب اخلاقیات اتنی پڑھ لی، تو اب آپ کو اخلاقیات کا جو پورا سینیریو ہے نا، وہ ذرا اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ اخلاقیات کس ڈومین میں بلڈ ہوتے ہیں. یعنی اب اگر خدا نہ خواستہ ہم وہ ہیں کہ آیات الہیہ کے بارے میں بے توجہ ہیں، آپ کی اخلاقیات بلڈ نہیں ہوں گی. اگر خدا نخواستہ ہم وہ ہیں کہ جو ایمان لانے کے باوجود شرک خفی میں مبتلا ہیں، تب بھی اخلاقیات بلڈ نہیں ہوں گی. آپ کی، یعنی اخلاقیات کا مطلب آپ کی صفات حسنہ آپ کے نفس میں، وہ کب بلڈ ہوں گی؟ جب آپ سبیل پیغمبر پر آئیں گے، جو ہے فقط اور فقط ادعو الی اللہ اور علی بصیرہ. تو اس کا آپ حساب اب لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے اخلاق بلند ہو رہے ہیں، میرے اخلاق حسن ہو رہے ہیں. بتائیں کیسے پتا چلے گا؟
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप इलल्लाह बढ़ते जाएंगे, इलल्लाह आपका रास्ता आगे होगा, तो आपको पता चलेगा ना मैं रसूल की सबील पर हूँ। जब आप खुदा से, अल्लाह से नजदीक होंगे और आपकी बसीरत में इजाफा होगा। बसीरत में इजाफा होने का क्या पहचान होती है? जब आप आखिरत को याद रखेंगे, आखिरत को याद रखेंगे और हक और बातिल आपके सामने ज्यादा से ज्यादा क्लियर होता चलेगा। जो कंफ्यूजन्स हैं, एम्बिग्यूटिज हैं, दिक्कतें हैं, वो आपके लिए खत्म होती चली जाएंगी। ये बाबसीरत इंसान होता है। ठीक, बात वाज़ेह हो रही है? जी सर। जी सर। सफर अखलाक, ये सही। आपकी अखलाकियात का सफर है। तो इन बातों का लिहाज रखना भी बहुत जरूरी और लाजमी है। ठीक, चलें फिर इजाजत इंशाअल्लाह। चीजें काफी जो है वो खुलती जा रही है और फैलती जा रही है। सर भाई कुरान पढ़, जब आप कुरान समझना चाहते हैं ना, तो कुरान जब आप समझने में आते हैं तो आपको लगता है कि 1000 ऐसी जिंदगियां चाहिए मुझे। सही है। और इसीलिए जो इमाम अलैहिस्सलाम का एक जुमला है ना कि जो बंदा मुमिन है, यानी हमारा शिया है, और अपनी जिंदगी में जो कोशिश करता है कुरान समझने की, लेकिन उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाता, तो कब्र में खुदा एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है कि उसे कुरान सिखाओ। अच्छा। यहाँ तक कि वो जब क़यामत के दिन उठेगा और इतना कुरान जान चुका होगा तो उससे कहा जाएगा इक़रा व अरक़ा, कि कुरान पढ़ता जा और बुलंद होता जा, तरक्की करता जा। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी जी, सवाल आप हैंड रेज़ है, जी पूछिए। जी सर, मेरा सवाल है, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे ये चीज बहुत अजीब सी लग रही थी कि परवरदिगार आलम ने सूरह जुमा में भी और सूरह लुक़मान में भी गधे का जिक्र किया है, कि मुझे एक और जगह यहाँ भी पे है। जी एक और जगह भी है। जी जी हाँ जी। अच्छा, मैंने भी ये 2 जगह पढ़ी थी, तो मुझे सूरह मैंने मुद्दस्सिर के आखिर में भी है। जी जी, बाहर आप सवाल करें। वो 100 साल के लिए जो गधा सो गया था, नहीं मर नहीं, गया था। वो नहीं। जी, अच्छा। सूरह मुद्दस्सिर के आखिर में भी है। जी बाहर पूछे। मुझे इसी चीज की वो हो रही थी कि परवरदिगार आलम ने सिर्फ गधे का जिक्र क्यों किया है। मैंने 2-3 दफा पूछा काफी लोगों से, लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया, खुदा की मर्जी, वो चूटी की भी मिसाल दे सकता है, वो किसी की भी मिसाल दे सकता है। लेकिन अभी आपने इस तो चीज हर जानवर जो है ना, हर जानवर एक मखसूस सिफत को रिप्रेजेंट करता है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये जानवर जिस सिफत को रिप्रेजेंट करता है वो हिमाकत है। हिमाकत है और नासमझी है। ठीक है, ये इस सिफत को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां जहां पर इस किस्म की सिफात का बयान करना मकसूद है तो ये बात की गई है। यानी जैसे गधे का बोलना कोई बुरी बात नहीं है, वो तो चीज उसको कुदरत की तरफ से मिली हुई है। यानी उसकी आवाज खुद उसके लिए कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर वो बिहेवियर एक इंसान इख्तियार करे तो उसके लिए बुरा है। यानी इसमें गधे की कोई बुराई नहीं है। ठीक, लेकिन अगर एक इंसान, जैसे सूरह जुमा के अंदर है कि खाली किताबों का बोझ उठाए, यानी कि खाली इंफॉर्मेशन का पूरा डेटाबेस बना हुआ हो, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसका मायना क्या है, उस पर अमल कैसे करना है, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो वहां वो मिसाल दी गई है कि आप एक गधे को लें, उस पर किताबों का पूरा अंबार लाद दें, कुछ पता ही नहीं कि उसमें क्या है, तो ये उसके बराबर है कि जो बहुत खाली शुक्रिया। किताबें पढ़ा जाए। और इसी तरीके से जो तीसरा है सूरह मुद्दस्सिर में, कि जब इनको नसीहत की बात की जाती है, ये कुरान सुनाया जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं कि अन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरतुम मिन फर्रत मिन कस्वरा,
शेर کہ से یہ लोग اس گدھے کی مانند ہو جاتے ہیں جو جیسے کسی کو گدھے کو شیر نظر آ جائے نا اور اس سے بھڑک کے وہ بھاگے. یہ اس قرآن اور ہدایت سے ایسے بھاگتے ہیں. تو ان تمام جگہوں پر اس جانور کی کوئی برائی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ خدا نے ہر اینیمل میں ایک مخصوص صفت کو ظاہر کیا اور وہ ہمارے ہدایت کے لیے ہے کہ اگر تم نے اپنے اندر یہ صفت پیدا کی تو گویا کہ تم آخرت میں اس مقام پہ کھڑے ہو, تم خدا کے اس میں اس مقام پر ہو. یعنی اگر ہم اس کی صفات کو اپنائیں گے تو ہمارا مقام آخرت میں وہ یہی مقام ہے. یعنی کہ وہ جو ہے کتابیں پڑھے جا رہے ہیں, نہ سمجھ ہے, نہ فہم ہے, نہ ادراک ہے, نہ عمل ہے. تو اتنی کتابیں پڑھنے کے باوجود ایکول ٹو کس کے آگے بات سمجھ. جی سر, بہت شکریہ. اچھا اس سلسلے میں ایک سوال میرا بھی ہے, ٹائم تو ہو گیا لیکن چھوٹا سا سوال ہے اور مختلف سے ہے, مجھے بھی اس کی سمجھ ہے. یہ کتا نجس کیوں ہے؟ اب فقہی اعتبار سے تو میں نہیں کہہ سکتا, یعنی کہ اس کی کچھ وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ جیسے اس کے سیلوا میں کچھ وہ ہوتے ہیں, جراثیم ہوتے ہیں, یا یہ کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو فلیز ہوتی ہیں, ایک عجیب قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جو کتے کے چمٹ جاتے ہیں. تو یعنی کہ آپ کو اگر جو پالتے بھی ہیں نا, جو لوگ یہ پیٹس کے طور پر بھی کتے بلی کو پالتے ہیں, تو انہیں بہت اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے. مسائل ہیں, یعنی ظاہری طور سے بھی کافی مسائل ہیں کہ اس میں اگر آپ یہ دیکھیں گے نا کہ یعنی ان کو اپنے گھروں سے یا اپنے آپ سے فزیکلی دور رکھنا خود آپ کی اپنی صحت اور اس کے لیے بھی بہتر ہے. لیکن ویسے اگر آپ دیکھا جائے تو یعنی کسی بھی جانور میں, حتیٰ یہ کہ جن جانوروں کو حرام یا وہ سب قرار دیا گیا ہے, تو اس میں نہ اس جانور کا قصور ہے نہ برائی ہے. نہیں وہ اس کا نہیں ہے. میں نے اصل میں یہ سنا ہے کہ کتا کیونکہ اپنی قوم کا وفادار نہیں ہوتا اس لیے اس کو نجس قرار دیا گیا ہے. پتہ نہیں دیکھیں اسپیکولیشن ہے نا, اسپیکولیشن. صحیح. تو میں مطلب ہے کہ خالی اندازوں پہ بات نہیں کرنا چاہتا. سر یہ بھی میں نے سر یہ بھی بک میں ہی پڑھا تھا, یہی بات جو شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں. اور ایک میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ شیطان کے تھوک سے بنا ہے کتا, شیطان نے کا تھوک تھا تو وہ. اس کا پروف کیا ہے؟ بک میں پڑھا ہے, علامہ مجلسی شاید بک ہے. نہیں وہ ساری باتیں تو بہت ساری ایسے لکھی ہوئی ہیں. جی سر. یعنی میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ جو رسول اللہ کی سواری آئی تھی براق, اس کا پسینہ جب زمین پہ گرا تو بلیک روز پیدا ہو گیا. کیا اچھا. یہ تو سر وہ جو ہمارے پاس وہ الف لیلا والی کہانی آتی تھی نا, اب بھائی خدا بہتر جانے. ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ایک ہے, لیکن اس پہ وہ کیا جائے, مطلب ریسرچ کی جائے تو ایک الگ بات ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں جو پھر یعنی جو سائنٹیفک جو لوگ ہوتے ہیں نا, پھر وہ انہی چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں جی مذہب کا مذاق اڑانے کے لیے. نہیں میں نے تو اصل میں یہ مجلس میں سنا تھا, اور جس سے سنا تھا وہ ذاکر نہیں تھے, مجتہد تھے, تو ان سے سنا تھا تو انہوں نے یہ. نہیں تو آپ ان سے پوچھا کیوں نہیں آپ نے؟ نہیں ان تک بھی صحیح نہیں تھی. نہیں یہ بات پوچھنا چاہیے نا کہ یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں, تو لیکن اصل میں پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ آپ جب اپنے مجمع میں ہوتے ہیں, ہمارے یہاں جو لوگ تقاریر کرتے ہیں نا ریلیجس, ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ پیورلی ایک کنفائنڈ ماحول میں زندگی گزارتے ہیں. اس ماحول میں ہر چیز ان کے اپنے مطلب کے مطابق ہوتی ہے. صحیح. اور یعنی کہ جو لوگ اگر وہ حوضے میں ہیں وہاں بھی ان کے اپنے مطلب کے لوگ ہیں, اگر وہ مجلس اور تقریر کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی ان کو اپوز کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کا بہت بڑا نقص ہے, اس سے بہت ڈیفیشنسی جنریٹ ہو جاتی ہے. میں نے تو سر جب تک آپ کا علم چیلنج نہیں ہوتا نا, اس وقت تک آپ کا علم نکھرتا نہیں ہے. یعنی میں جو آپ لوگوں کو اتنا زیادہ کوسچننگ کے لیے دعوت دیتا ہوں, تو اس میں اصل انٹرسٹ تو میرا اپنا ہوتا ہے.
کہ آپ لوگوں کے کوشچنز کی بدولت مجھے وہ تمام باتیں بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جو میں نے ہو سکتا ہے نہ سوچی بھی ہوں. نئی راہیں نکل آتی ہیں, نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. جب آپ مجھے کھل کے چیلنج کریں مجھے اور اچھا لگے گا. یعنی میں اس بات کا قائل نہیں ہوتا ہوں کہ آپ مجھ سے با ادب سوالات کریں, نہیں, آپ بے ادب ہو کے سوالات کریں. آپ کہیں کہ آپ کی یہ بات غلط لگ رہی ہے ہمیں, آپ کہیں کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے, اس میں میرا فائدہ ہے. سر ہم تو لیکچر کے بعد جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری بڑھتی ہوئی محسوس کر رہے ہیں, ذمہ داری بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے اکثر مقررین کے ساتھ, یعنی کہ میں نے اب جتنا دیکھا, کیونکہ میرا تعلق دونوں طرف سے ہے الحمدللہ, کہ مطلب سائنس اور ٹیکنالوجی اور ان سے بھی ہے, تو میں جو آج کل ایک بات دیکھ رہا ہوں نا کہ یہ حضرات اس بات کا ادراک ہی نہیں رکھتے ہیں کہ دین کو چیلنجز کن کن مقامات پر ہیں اور کس کس جگہ سے آ رہے ہیں. انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. یہ خالی انہی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ خدا ہے نہیں ہے اور یہ وہ. بھائی بات اب کہاں کی کہاں جا چکی ہے. اب بات ہو رہی ہے ورچوئل ریالٹی کی. یہ ورچوئل ریالٹی ہے یا نہیں جو آج آپ کے ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون. اب تو سر انٹرنیشنل اب تو بات یہاں تک آ چکی ہے کہ اب ہم ریالٹی خود کریٹ کر سکتے ہیں. بالکل سر, اب تو ہم خالق ہو گئے ہیں, اب تو ہم خدا ہو گئے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو آ گئی نا. ہاں مطلب یہ کوئی سمجھنے کوئی تیار نہیں ہے ان مسائل کو. وہ وہی کہ خدا ہے نہیں ہے اور اس پر بحثیں ہو رہی ہیں, وہ جو میرے خیال میں دقیانوسی ہو گئی ہیں مباحث. کہ اب جو معاملات ہیں مطلب وہ فزکس کے, کیمسٹری کے, بایولوجی کے حوالے سے جو چیزیں جہاں تک چلی گئی ہیں, اب جیسے آپ نے کہا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ سب کچھ جو معاملات آگے بن رہے ہیں, تو بھائی وہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اور اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کون سی چیز آپ کو نتیجہ دیتی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کووڈ کی بلا میں پھنس گئے, آپ کا نتیجہ دین سے آیا یا سائنس سے آیا, بتائیں آپ. کہاں سے آیا؟ پھر ایمان کس پہ جائے گا؟ عوام کا ایمان کس پر جائے گا؟ سر اس صورت میں تو سائنس پر جائے گا. تو جا رہا ہے, یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات. وہ اپنی ہی وہی ساری کہانیاں سنا رہے ہیں. پھر ٹھیک ہے بھائی, لوگ اپنی عقیدے میں عقیدت میں سن لیں گے کہانیاں, دل میں کون بسا ہوا ہوگا؟ سر کیونکہ ہم سائنس کو دین سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے نا صحیح طرح سے. ایک تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کنیکٹ نہیں کر پا رہے, لیکن جب جو لوگ یہ تمام کی تمام باتیں یہ ایجاد کر رہے ہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں نا اہل دین کو. اس میں ہماری سب میں بڑی کر رہے ہیں نا, وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ بھئی تم جو نظام لے کے بیٹھے ہو یہ غلط ہے. ہاں, اس میں ایک اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم طاغوت کی معرفت نہیں رکھتے. طاغوت کی معرفت رکھیں نا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ ہمارے ساتھ سازش کیا کر رہے ہیں. رضوان بھائی وہ تو صحیح ہے, لیکن طاغوت جو بھی کر رہے ہیں آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں, تو چونکہ ہم معرفت نہیں رکھتے تو طاغوت کو اصل میں پہچانتے ہی نہیں ہے. بھائی جو لوگ معرفت رکھتے ہیں وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ مجھے وہ بتا دیجیے, مجھے وہ بتا دیجیے, وہ جواب بتا دیجیے. آج جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ تو ربکم الاعلیٰ کی طرف جا رہا ہے. نہیں مطلب میڈیکل سائنس میں جتنی چیزیں جہاں سے جہاں جا چکی ہیں, اور میں صرف آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں سو رہے ہیں, کہاں کی باتیں کر رہے ہیں, اپنے ہی بس ایک ماحول میں بیٹھے رہتے ہیں, اسی میں اٹھے آئے, ایک دو باتیں سنا دی, لوگوں نے آہا واہ واہ کر دی, کچھ ادراک نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں اب ہمارے ملک کہاں جا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں نا تمام اسلامی ممالک کا کیا حال ہو گیا. جی. اور سر یہ اس میں اس سارے میں یہ میٹاورس کا تصور جو ایک نیا ڈیولپ ہو رہا ہے اب, اس کی وجہ سے تو اور مسائل بڑھ جائیں گے. وہ تو میٹاورس نہیں, ملٹی ورس. میٹاورس الگ چیز ہے.
بہرحال تو یہ تمام ان پر، جیسے علامہ طباطبائی جب آئے تھے قم میں اپنا وطن چھوڑ کے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارے حوزے میں جو اس وقت دین کو چیلنجز لاحق ہیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، وہ وہی فقہ اصول پڑھائے چلے جا رہے ہیں. تو انہوں نے جب وہاں پر فلسفے کی تعلیم دینا شروع کی تھی، فلسفے کی، عرفان کی، حکمت کی، بڑی اپوزیشن ہوئی تھی اس پہ ان 1950s، بہت اپوزیشن ہوئی تھی. تو ان کا کہنا یہی تھا کہ بھائی تمہیں ادراک نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں یہ جو سائنس ہے اور مغرب ہے اور ان کا جو عروج، ان کو اٹھان مل رہی ہے، تو یہ کس قسم کے چیلنجز لے کے تمہارے سامنے آ رہے ہیں. تمہارا یہ فقہ اور اصول نہیں اس کا جواب دے سکتا. جب تک تمہارا عالم فلسفی نہیں ہوگا، جب تک تمہارا عالم ان علوم کی حکمت اور ان سب کی چیزوں کو جاننے والا نہیں ہوگا، وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو نتیجہ اس محنت نے دیا نا انقلاب کی شکل میں، کہ جب علامہ طباطبائی کی زیر تربیت شہید مطہری آئے اور بہشتی آئے اور باقی لوگ آئے، اور پھر اس کے بعد امام خمینی کو انہوں نے جوائن کیا اور وہ تحریک بنی، تو لیکن وہ اس کی کلیاں کہاں سے پھوٹی تھی؟ وہ علامہ طباطبائی کی محنت تھی حوزے کے اندر آ کے، جہاں پر انہوں نے یہ فکری انقلاب برپا کیا ہے کہ بھائی خالی فقہ اصول سے تھوڑی تمہارے مسائل حل ہوں گے. وہ تو تم ایک اپنی آبادی میں لے کے بیٹھے رہو تو ٹھیک ہے، بیٹھے رہو، وہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اب ایک آن سلاٹ ہے، ایک پورا سیلاب ہے کہ جو تمہیں بہا کے لے جائے. آپ کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں بند کیسے باندھا جائے گا، اس کا جواب کیسے دیا جائے گا. آپ دیکھیں پاکستان کا کیا حال ہو رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں. جب تک میں وہاں تھا تو سر پیٹنے کا ہی دل چاہتا تھا زیادہ تر جگہوں پہ. تو نہیں تو ہم تو اب اس وقت یہ پہچان بھی نہیں پا رہے ہیں غلط اور حق اور باطل کو بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں. اس وقت جو اپریل اور مئی میں ابھی جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اس میں ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پا رہے ہیں. وہ اس وجہ سے اگر کوئی آئیڈینٹیفائی کرتا بھی ہے تو لوگ کہہ رہے تھے تو سیاست میں جا رہے ہیں. تو سیاست تو عین دین ہے جو سمجھا ہے امام خمینی نے. لیکن بات وہی ہے نا، دیکھیں سیاست اور دین میں ہم نے بھی جو ایک بہت بڑی غلطی کی ہے نا، اسپیشلی پاکستان میں، کہ ہم نے جو غلطی کی ہے وہ یہ کہ پہلے ہم نے سیاست اور دین کو ایکول کیا، اور اس کے بعد ہم سیاست کو دین کے بھی اوپر لے گئے، جبکہ دین اور سیاست ساتھ نہیں ہے، بلکہ سیاست دین کے تابع ہے. آپ اس بات پہ غور کیجئے، پاکستان میں یہ ہوئی ہے بہت بڑی غلطی. صحیح کہ یہ جو دین اور سیاست کی یکجائی کا نعرہ لگا، تو پہلے لوگوں نے کیا کیا، دونوں کو ایکول لیول پہ لے آئے. لیکن سر نعرہ کہاں لگا؟ پاکستان میں تو کہیں نعرہ نہیں لگا سیاست اور دین کو مطلب بھائی انقلاب جو ایک طبقے نے اس چیز کو قبول کیا، اہل سنت میں سے بھی اور ہمارے یہاں سے بھی، یعنی اہل سنت میں بھی کئی جماعتیں جیسے جماعت اسلامی وغیرہ، انہوں نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ ہاں درست ہے. ہاں صحیح جماعت اسلامی نے تو کیا. ہمارے یہاں بھی لوگوں نے قبول کیا جو تحریک وغیرہ کی شکل میں سامنے ہے. لیکن ہر جگہ پہ کیا پرابلم آئی کہ وہ سیاست کو دین کے اوپر کر دیتے ہیں. اچھا صحیح. اس بات کا اپنے کو پابند نہیں رکھتے کہ سیاست دین کو فالو کرے گی، دین سیاست کو فالو نہیں کرے گا. صحیح، بالکل صحیح. تو یہ بہرحال چلیں، آپ حضرات خدا آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ماشاءاللہ اپنے گھروں میں، خاندانوں میں برکتیں دے زندگی میں. ٹھیک ہے، خدا حافظ، السلام علیکم. جزاک اللہ، اللہ حافظ.